لا نبي بعده اما بعد صفحہ نمبر 214 سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 16 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاءوا اور وہ آئے اباہم اپنے باپ کے پاس عشاء کے وقت یعنی اندھیرا پڑتے یبکون روتے ہوئے قالوا انہوں نے کہا یا ابانا ہے ہمارے ابا جان انا ذهبنا بے شک ہم گئے نستبق ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہوئے یعنی نستبق مطلب ریس لگانا دوڑ لگانا ایک دوسرے سے آگے بڑھنا انا ذهبنا نستبق بے شک ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہوئے گئے آگے مقابلہ کرتے ہوئے دوڑ کر گئے وترکنا یوسف اور چھوڑ دیا ہم نے یوسف علیہ السلام کو عند متاعنا اپنے سامان کے پاس فاکلہ الذئب تو کھا گیا ان کو بھیڑ وما انت بمؤمن اور نہیں ہے آپ یقین کرنے والے لنا ہمارا ولو كنا صادقین خواہ ہم سچے ہی ہوں وجاءوا اور وہ لائے علی قمیص ہی ان کی قمیص پر بدم کذب جھوٹا خون جھوٹ موٹ کا خون کذب بمعنی مخلوق ہے جس طرح خلق بمعنی مخلوق کذب جھوٹا خون لگا کر رہا ہے قالت انہوں نے کہا بل سولت لکم بلکہ یعنی جو تم کہہ رہے ہو ایسا نہیں ہے بلکہ بل لفظ سے پچھلی بات کی نفی کر رہی ہے یعنی حقیقت حال یہ نہیں ہے جو تم بیان کر رہے اصل بات یہ ہے سولت بنا لی لکم تمہارے لیے انفسہم تمہارے نفسوں نے امرن کوئی بات تمہارے نفسوں نے یہ بات بنا لی تم نے آپس کو گاڑ لیا ہے حقیقت ایسے نہیں ہوئی فصبر جمیل تو صبر ہی اچھا ہے واللہ اور اللہ تعالیٰ المستعان مستعان جس سے مدد طلب کی جاتی ہے اللہ ہی جس سے مدد طلب کی جاتی ہے اللہ اس پر ما تصفون جو تم بیان کر رہے ہو تو اب آپ نے پیچھے پڑھا سیدنا یوسف علیہ السلام کے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس ان کے بھائی گئے یوسف علیہ السلام کے تو انہوں نے کہا آپ ہمارے ساتھ کو اجازت دے دیں آپ کیوں نہیں بھیجتے ہمارے ساتھ جنگل میں کھلا کھائے پیئیں چلیں پھریں اور ہم تو ان کی حفاظت کرنے والے تو انہوں نے کہا تمہارے ساتھ بھیجوں مجھے یہ بات غمگین کرتی ہے دوسرا ڈر لگتا ہے خدشہ چڑیا وغیرہ کھا لے گا تو انہوں نے کہا اگر ہم تو خیر خائیں ہماری موجودگی میں بیڑیا کھا لے کوئی نقصان پہنچے گی تو بڑے ہی ہم خسارے میں ہوں گے پھر جب لے کر چلے گئے تو سیدنا یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کنویں کے اندر ڈال دیا اپنی پلاننگ کے مطابق جب کنویں میں ڈال چکے اب سارا دن گزر گیا جب رات کا اندھیرا چھانے لگا عشاء کا وقت جیسے ہوتا ہے تو اس وقت وہ اپنے گھر کو لوٹے وجاءوا اباہم وہ آئے اپنے باپ کے ساتھ عشاء کے وقت یبکون روتے ہوئے اب سارا دن ظاہر بات ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ویسے ہی ان کے لیے جو ہے وہ خدشہ تھا ان کے ساتھ بھیجنے یعنی غم تھا ان کے ساتھ بھیجنے انہوں نے خدشے کا اظہار بھی کیا تمہارے ساتھ بھیجنا میرے لیے غمگین کرنے والی بات ہے تو اب سارا دن وہ تو پریشانی اور تفکر کی حالت میں رہے ہوں گے انہوں نے سارا دن گزار لیا رات کے وقت جب اندھیرا چھا گیا اس وقت وہ واپس آئے یبکون روتے روتے تو ہر رونے والا سچا نہیں ہوتا تو قرآن نے ان کی حقیقت بیان کر دی کہ وہ کس طرح کنویں میں ڈال کے آ گئے نہ بیڑیے نے کھایا نہ کوئی اور نقصان ہوا خود انہوں نے کنویں کے اندر پھینکا اور اسی پلاننگ کے تحت وہ گھر سے لے کر آئے لیکن اب رو رہے ہیں تو ہر رونے والا سچا
نہیں ہوتا. رونا بھی دو طرح کا ہوتا ہے. جس طرح ہنسنے کا لوگ کہتے ہیں نا خوشی کے آنسو ہے اور غم کے آنسو، ایسے جو رونا ہوتا ہے وہ کبھی سچا ہوتا ہے اور کبھی جھوٹا، بلکہ زیادہ رونے والا اکثر جھوٹا ہی ہوتا ہے. کچھ لوگ محرم میں اہل بیت کے لیے روتے ہیں نا، چلاتے ہیں، تو بعض عام سادہ لوگ کہہ دیتے ہیں بیچارے بڑی محبت کرتے ہیں، وہ کیسے رو رہے ہیں حضرت حسین کے تذکرے میں رضی اللہ عنہ. تو وہ تو رو رہے لیکن ہر رونے والے سچے نہیں ہوتے. پلاننگ کس نے کی؟ شہید کنہوں نے کروایا؟ سازشیں کنہوں نے کی؟ بے وفائی کنہوں نے کی؟ ام سلمہ نے رضی اللہ تعالیٰ. جب خبر پہنچی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی، انہوں نے کیا کہا؟ اللہ عراقیوں کو تباہ و برباد کرے کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا ظالموں. اہل عراق میں اللہ کی لعنت ہو جنہوں نے نواسہ رسول کو شہید کیا. اور مسلم کی شہبہ میں روایت انہوں نے کہا میں نے جنوں کو بھی سنا سیدنا حسین کی شہادت پہ رو رہے. اب وہ رونا کم کا رونا، لیکن یہ رونا عراقیوں کا، کوفیوں کا، یہ رونا جھوٹا رونا ہے. اور خود ان کی شیعہ خودم کے اندر بھی موجود ہے. علی زین العابدین نے اور بعض روایتوں میں حضرت ام سلمہ سے، حضرت زینب سے انہوں نے پوچھا یہ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا یہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو رو رہے ان کی شہادت. انہوں نے کہا پر قتل کس نے کیا؟ تو شہید کرنے والے بھی تو یہی آج رو رہے. تو اس لیے یہ برادران یوسف گھر کے بندے سازش کے ساتھ لے کے آئے اور قتل کی سازشیں بھی کی، کنویں میں بھی پھینک کے چلے گئے، لیکن روئے ہیں. اب یہ رونا کیا ہے؟ جھوٹا رونا ہے، سچا رونا نہیں. تو صرف رونا دیکھ کر فیصلہ نہیں ہوتا یہ بندہ سچ کہہ رہا ہے کہ جھوٹ کہہ رہا ہے، حقائق دیکھنے پڑتے. تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق، اے ہمارے ابا جان ہم ایک دوسرے کے ساتھ دوڑ لگا رہے تھے، تو ریس لگا رہے تھے، کھیل کود رہے تھے، تو ہم آگے بڑھ گئے. یہی پہلے کہہ رہے تھے ہم تو بڑے خیر خان مالی ملک میں پیڑیا کھا رہے، کیسے ہو سکتا؟ ممکن ہی نہیں. یہی کہہ رہے ان کو سنبھال کے بعد چھوڑا بچے کو اور ہم دوڑے لگا رہے جناب ایک دوسرے سے آگے بڑھ گئے. وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، تو بھیڑیا کھا گئے. پھر آگے وہی بات جو حقیقت تھی، وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، آپ ہمارا یقین نہیں کریں گے. ظاہر ہے یقین کے قابل ہی نہیں. ان کے رویے میں کیا رہے تھے کہ سازشی لوگ ہیں، ان کی اولاد تھی الگ، تو رویے ان کے ایسے تھے. انہوں نے اپنے بیٹے کو پہلے ہی منع کیا تھا ان کو خواب نہیں بتلانا. تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے اوپر یقین نہیں کریں گے خواہ ہم سچے کیوں نہ ہو، خواہ ہم کتنے ہی سچے کیوں نہ ہو. اور پھر ساتھ میں دلیل لے کے آئے، اپنے سچا ہونے کی دلیل لے کے کہ سیدنا یوسف کو بیڑیے نے کھایا ہے، ہمارا قصور نہیں، ہم تو حفاظت والے. وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، جھوٹا خون لگا کے ان کی قمیص کے ساتھ آ گئے. قمیض لے آئے، کرتا لے آئے موسیٰ علیہ السلام، اور اس کے ساتھ جھوٹا خون جو ہے وہ لگا کر لے آئے. اب بعض مفسرین نے لکھا ہرنی کا خون تھا، بعض لکھا بکری کا خون تھا، حالانکہ صحیح مستند ذریعے سے ہمیں پر کوئی بھی خون تھا. انہوں نے شکار کیا، کچھ بھی کیا، کسی جانور کا خون لگا لیا. اور تفسیر کے اندر یہ بات بھی منقول ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب دیکھا نا، انہوں نے کہا کرتا پھٹا ہوا کہیں سے نہیں. کتنا سمجھدار بھیڑیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جو کھا گیا کرتے کو کچھ نہیں ہوا. حالانکہ یہ بات بھی ثابت نہیں ہے مستند ذریعے سے کہ انہوں نے وہ کرتا جو ہے وہ پھٹا ہوا نہیں تھا. اس پر یہ یعقوب علیہ السلام، حالانکہ یعقوب علیہ السلام کے ذہن میں تو یہ بات لازمی طور پر ہوگی. کیا فرمایا؟ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، خواب آئی تھی سیدنا یوسف کو. تو یعقوب نے کیا کہا تھا؟ پیغمبر کا خواب تھا کہ تیرے اوپر اللہ اپنی نعمت کو مکمل کرے گا. تو ابھی تک نعمت مکمل نہیں ہوئی، ابھی تک نبوت ملی نہیں، فوت کیسے ہو گیا؟ بیڑیا کیسے کھا سکتا؟ جب اللہ کہہ دے، اللہ کہہ دے کہ فلاں شخص کو میں نبی بناؤں گا، وہ نبی بننے سے پہلے بہت ہو سکتا ہے. اہل تشیع کے روافض کے اندر ایک گروہ ہے جس نے ایک عقیدہ گھڑ لیا کہ اللہ تعالیٰ کو بھی معاذ اللہ بعض مسئلے وقوع سے پہلے نہیں پتہ ہوتے، استغفر اللہ معاذ اللہ. حالانکہ اللہ تو علیم بذات الصدور، ما کان و ما یکون کا علم رکھتے ہیں.
جو ہوا وہ بھی، جو نہیں ہوا ابھی ہونے والا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے. اللہ کے علم کی وسعت کا تو کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. تو انہوں نے یہ نظریہ اس لیے رکھا، ایک امام تھا تو ان کے نزدیک امام جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے معصوم ہوتا ہے اور اس کو سب کچھ پتا ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ میرے بعد میرا بیٹا امام ہوگا، میرے بعد میرا بیٹا امام ہوگا. تو ان کی زندگی میں بیٹا مر گیا. اس وقت انہوں نے کہا اور بیٹا مر گیا نا، سب میں اللہ کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ مر جائے گا، اس لیے پہلے میں نے امامت کی بات کہہ دی. پھر وہاں سے دو گروہ بن گئے، شیعہ اسماعیلی اور دوسرے تیسرے. تو یہ گروہ کے اندر پھر پیچھے جب ایک کام ہو گیا ان سے غلط، اس پر ایک عقیدہ بنا لیا کہ بعض مسئلے ایسے ہوتے ہیں پہلے اللہ کو علم نہیں ہوتا. مان اللہ صاحب تو یہاں تو ایسا ممکن، اللہ نے پیغمبر کو بشارت دی کہ نعمت مکمل ہوگی. نعمت مکمل نہیں ہوئی، بیٹا فوت کیسے ہو سکتا ہے، بیڑیا کھا کیسے سکتا ہے، ایسا تو ممکن ہی نہیں. اور بات بھی وہی حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا بیڑیا کھا لے گا اس لیے نہیں بیچتا. تو یہ بھی آگے نہیں کہہ رہے بیڑیا کھا گیا اور کرتا لے آئے. اللہ اکبر. قمیص یوسف کا 3 بار تذکرہ ہے اس صورت میں، 3 مرتبہ. پہلا کرتا بھائی خون آلود لے کے آئے، کنویں میں ڈالنے سے پہلے اتار لیا کرتا ظالموں نے اور اس کو خون لگا کے لے گئی اور بیڑیا کھا گیا. پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک عورت نے، عزیز مصر کی بیوی جسے لوگ زلیخا کہتے، پتہ نہیں اس کا کیا نام ہے، تو اس نے جب دروازے بند کیے تو ایک گواہی دینے والے گواہی دی، کتا دیکھو آگے سے پھٹا ہوا ہے پیچھے سے. وہاں بھی قمیص یوسف نے یوسف علیہ السلام کو بچا لیا، پیچھے سے پھٹا ہوا تھا. اور تیسری بار جب یوسف علیہ السلام کی قمیص سیدنا یعقوب علیہ السلام کے پاس آ گئی، بنائی لوٹ ہے. اب جب بچہ مر جائے، فوت ہو جائے، صبر آ جاتا ہے، تسلی ہو جاتی ہے، دنیا سے چلا گیا، اللہ نے دیا تھا لے لیا. لیکن بچے کا پتہ ہی نہ ہو، ظالموں نے بیچ دیا، کسی دور دراز علاقے میں چھوڑ آئے، کسی کے حوالے کر رہے، کیا 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 نہیں کیا، کس حال میں ہے کس حال میں نہیں ہے، دکھی ہے سکھی ہے، کدھر ہے کدھر نہیں ہے. اس وقت بڑی پریشانی ہوتی ہے، اس وقت بڑی پریشانی ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں کہ وہ کس حال سے کہاں ہے. تو یہاں پر انہوں نے جب جھوٹی کبھی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ چلا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. کیوں؟ ابھی تو نعمت کا اتمام ہی نہیں ہوا. بل سولت لکم انفسکم امرا، تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے ایک بات بنا لی ہے، اب میں نے کیا کرنا ہے، فصبر جمیل، میرے لیے صبر ہی اچھا ہے. اس موقع پہ صبر بڑا مشکل ہے. باپ فوت ہو جائے، ماں فوت ہو جائے، بچہ فوت ہو جائے، صبر آ جاتا ہے. لیکن اس حالت میں بچہ گم گیا، مسجدوں میں لان ہوتے ہی بچہ گم ہو گیا، پتا ہوتا ہے کہ مل جائے گا، ادھر ہی سوشل میڈیا کا دور بھی ہے، تھانے میں بھی کہہ دیا، مسجدوں میں لان، لیکن ماں تڑپ اٹھتی ہے، باپ تڑپ جاتا ہے. 1 گھنٹہ 2 گھنٹے میں بچہ مل جائے پھر بھی تڑپ جاتا ہے. یہاں ان کا بیٹا یہ ایسا دور بھی نہیں چلی، پتہ ہی نہیں کہاں چلا گیا. بھائی کہہ رہے ہیں کہ فوت ہو گیا، بیڑیا کھا گیا. تو یہاں پر صبر جو ہوتا ہے نا بڑا مشکل ہوتا ہے. بڑا باپ کی وہ اندر جذبات فطری ہوتے ہیں یا ماں کی ممتا ہوتی ہے وہ تڑپ جاتی ہے. لیکن یہاں پر اللہ کے نبیوں کا ہی حوصلہ ہے جو صبر کر لیتے ہیں. فصبر جمیل، صبر ہی اچھا ہے، اب میں صبر ہی کروں گا. اور صبر جب ایک اچھا صبر ہوتا ہے برا صبر بھی ہوتا ہے. صبر تو آخر کار آ ہی جاتا ہے لیکن اس صبر کا پھر فائدہ نہیں رہتا. ایک صبر یہ ہے جیسے ہی کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، انسان فوراً صبر کر لے. صبر کا مطلب جزا فضا نہ کرے. اندر جو دکھ ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے نا، تو انسان کے بس نہیں ہے. جزا فضا نہیں، شکایت نہیں، کوئی شکوہ نہیں اللہ پہ. انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے بندہ. ایک صبر وہ ہے سارا کچھ کر لیا، رویا چیخا چلایا، جزا فضا وابیلا نوحہ ماتم سب کچھ کر لیا، آخر میں وہ بس جو ہے صبر ہی، وہ بھی صبر ہوتا ہے آخر کار. اگر اس کے بغیر تو چارہ ہی کوئی نہیں. ایک عورت قبر کے پاس بیٹھی رو رہی، اللہ کے رسول نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے صبر کا، اس نے کہا آپ کے ساتھ میں یہ معاملہ نہیں نا پیش آیا، میرے ساتھ آیا ہے، مجھے پتہ ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے. اللہ کے رسول چلے گئے تو بعد میں کسی نے کہا یہ تو کہہ رہی تھی یہ اللہ کے پیغمبر ہے، کس سے بات کر رہی تھی، کس لہجے میں بات کر رہی تھی. دوڑتی ہوئی آگے، اللہ کے ابھی مجھے نہیں پتا تھا، اب میں صبر کرتی ہوں. آپ نے فرمایا انما الصبر عند صدمۃ الاولی، جب صدمہ لگا صبر تب ہوتا ہے. اب کیا صبر،
اب کیا صدمہ تو تب تھا جب تجھے پہلی بار صدمہ لگا. تو یہ پیغمبروں کا ایک حوصلہ ہوتا ہے، اولو العزم ہوتے ہیں. فصبر جمیل، صبر ہی کرنا میرے لیے بہتر ہے، اچھا ہے. اور جو تم کہہ رہے ہو واللہ المستعان، اللہ کی ذات ہے جس سے مدد طلب کی جا سکتی ہے. اب پیغمبر خود کچھ کر سکتے، اب مدد کس نے کرنی ہے بیٹے کو باپ سے ملانے کے لیے؟ اختیار اللہ کے پاس ہے. اب چند میل کے فاصلے پہ ظاہر ہے وہ گئے ہیں، چھوڑ کے کنویں میں ڈال کے واپس گھر آ گئے ہیں. کتنا دور ہوگا؟ اللہ کے پیغمبر یعقوب لا سکے؟ پتہ چل سکا جس کنویں میں بیٹا آ سکا؟ قافلے نے آ کے نکالا نا، وہ بھی پیغمبر یہ بھی پیغمبر. لیکن اللہ نے کہا آزمائش اور امتحان دینی تھی، یہ رستہ دشوار گزار انہوں نے طے کرنا تھا منزل کو پانے کے لیے. لیکن پیغمبر کو نہیں پتا کہ کسی کنویں میں پڑے، ورنہ وہ رات کو سوتے یا لاکھ لے کے آ جاتے ہیں کنویں سے، لے کے آ جاتے ہیں. حالانکہ یہ پتا تھا کہ جھوٹ بول رہے ہیں، کچھ کر کے آئے، کچھ سازش کر لی انہوں نے، کے ساتھ چال چل لی انہوں نے، لیکن پھر بھی نہیں پتا پیغمبر کو کہ کہاں ہے. اب مدد کون کرنے والا ہے؟ واللہ المستعان، اللہ ہی جس سے مدد طلب کی جا سکتی ہے. علی ما تصفون، اس پر جو تم بیان کرتے ہو. تو بعد میں یہ سیدنا یعقوب ان کو کہتے بھی تھے کہ یوسف کو ڈھونڈو، یوسف کو تلاش کر. لیکن اس موقع کی نزاکت کے ساتھ انہوں نے صبر کر لیا اور اللہ پہ بات چھوڑ دی کہ اللہ میری مدد کرے گا جو تم بیان کرو. سبحان اللہ.